جب اس مہینے میں اللہ کے حکم سے حلال چھوڑ رہے ہو تو باقی مہینوں میں اللہ کے حکم سے حرام چھوڑ دو. کھانا کھانا حلال ہے لیکن آپ چھوڑ دیتے ہیں. اس میں بڑے خلوص کا بھی مظہر ہے ماہ رمضان المبارک. خود بخود اس میں ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے. دیکھیں جس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے, میں آج تک ایسے انسان سے نہیں ملا کہ اس نے ویسے روزہ رکھا ہوا جب اپنے کمرے میں الگ سے جائے اور کوئی نہ دیکھ رہا تو تھوڑا پانی پی لے گا, کوئی دیکھ. کیوں؟ اسے کہی کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ نہیں بھائی روزے سے ہو. روزہ خود بخود انسان کو یہ تقویت دے دیتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. کاش یہ کیفیت پورا سال جاری رہ سکے. اسی لیے جو مولا علی علیہ السلام کی وصیت ہے نا, خود مولا علی کی شہادت ہے رمضان میں, تو مولا علیہ السلام کی وصیتوں میں سے اس میں جو اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم, یہاں سے مولا علی کی وصیت شروع ہوتی ہے کہ میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے امور کو منظم رکھو. امور کو منظم رکھنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز میں ایک نظم و ضبط ہونا چاہیے. یہ بالکل پریکٹیکلی آپ کو رمضان مبارک میں اس کی کیفیت نظر آئے گی. ایک تو تقوی الہی, ہم حلال سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, پانی پینا حلال ہے, حلال جنسی تعلق بھی حلال ہے, لیکن اللہ کہتا ہے اس وقت کے لیے چھوڑ دو. اور اسی طرح سے نظم امرکم, سحری کا ایک خاص وقت ہے, افطار کا ایک خاص وقت ہے, یہ ہمارے امور خود بخود منظم ہو جاتے ہیں. سحری میں البتہ کہ جو کیلنڈرز آتے ہیں اس میں سے جو امساک کا وقت آتا ہے وہ ماہ رمضان مبارک میں فجر سے 10 منٹ پہلے کا ہوتا ہے, وہ احتیاط کا وقت ہوتا ہے. فقہی مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ اصل تو روزہ اسی وقت شروع ہوتا ہے کہ جب فجر کا وقت ہے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے کھانے پینے کی کوئی چیز ہمارے منہ میں نہیں رہ گئی تو ہم پہلے ہی سے احتیاط کر لیتے ہیں. نیت تو وہی ہوتی ہے کہ اب اس کا شرعی مسئلے کا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ فرض کیجیے اگر 5 بجے فجر کا وقت ہے اور 4:50 آپ کے پاس امساک کا وقت لکھا ہوا ہے تو آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ 4:55 4:56 4:50 سے مثلا اس تک جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. میڈیسن رہ گئی, کوئی اور چیز رہ گئی تو آپ کھا سکتے ہیں, اس لیے کہ فجر کے وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے اور مغرب تک جاری رہتا ہے. مغرب کی نماز کے لیے وہ بتائے فقہ رفیع فقہ جعفری کا بہرحال ایک اختلاف کا ایک معاملہ ہے, وہ یہ کہ اور فقہ جعفری کا مطلب ہے فقہ محمدی, کہ جب آپ روزہ افطار کریں تو افطار کرنے سے پہلے آپ نماز پڑھ لیں, مغرب کی نماز پڑھیں. اس لیے کہ جو مغرب عشاء کی نماز کے بعد افطار کرے گا تو حدیث میں آیا کہ اسے روزے دار کی نماز کا ثواب مل رہا ہوگا. ابھی وہ روزے دار ہے, اس کا ثواب مل رہا ہے. تو بہتر ہے کہ پہلے نماز پڑھیں پھر افطار. 2 ایکسیپشنز کے ساتھ. ایک تو یہ کہ خود توضیح المسائل میں مسئلہ لکھا ہوا ہے. پہلا ایکسیپشن یہ ہے کہ خود انسان کی نماز میں توجہ خضوع خشوع نہیں رہ پائے گا روزے کی وجہ سے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی جیسے ہی افطار کا وقت آ جائے تو نماز سے زیادہ سموسے پکوڑے وغیرہ وغیرہ فروٹ چاٹ وہ دماغ پہ زیادہ سوار ہے اور نماز میں توجہ نہیں رہ پا رہی. کبھی جہاں کہیں بہت لمبے روزے, اور اب یہاں ماشاء اللہ 2-3 سال بعد تو ہونے ہی والا ایسا سلسلہ کہ بڑے طویل روزے, تو جہاں یہ زیادہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کام, تو اس میں بہتر ہے کہ پہلے افطار کریں. یہ ایکسیپشن ہے, یعنی نماز میں خضوع خشوع اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے کہا کہ نہیں پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھنا, طریقے سے نماز پڑھنا. یہ نہیں کہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے سموسے رہے الحمدللہ رب العالمین یا کرنا بدور حسین پتہ نہیں پلیٹ ہی نہ ختم ہو جائے. اس طرح سے کرتے کرتے پوری نماز آخر میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی سوچ کے ساتھ ہی نماز رہی. کہ اللہ نے کہا نہیں پہلے تم کھانا کھا لو اس کے بعد نماز پڑھو. خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا یہ زیادہ اہم ہے اللہ کے نزدیک. ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ احترام مومن. دوسرا ایکسیپشن کیا ہے کہ اگر کوئی مومن آپ کا ویٹ کر رہا ہے افطار کے دسترخوان پر, اس کا احترام یہ ہے کہ اس کے ساتھ پہلے افطار کرو, نماز بعد میں پڑھ لیں. یا آپ کو مستحب روزے میں بھی کیفیت نظر آئے گی کہ مستحب روزہ کسی نے رکھا ہوا ہے تو مومن کی دعوت پر زیادہ بہتر اور ثواب ہے کہ روزہ کھول لے, تو روزے کا ثواب بھی ملے گا, مومن کی دعوت قبول کرنے کا ثواب بھی ملے گا. تو اللہ نے مومن کا احترام اتنا زیادہ رکھا ہے. اور یہ حدیث آپ مجھے جانتے ہیں کہ میڈیا پر رمضان المبارک میں کئی نہ کئی ملاقات کا موقع ملتا ہے علماء سنت سے, تو خود ان سے بھی ہمارے یہاں تو حدیث ہے لیکن خود وہاں پر بھی حدیث اس طرح سے ہے کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ اے کعبہ تیرا احترام بہت رکھا اللہ نے. کعبے کو آپ مسجد چھوڑ دیں, آپ امام بارگاہ چھوڑ دیں, کعبۃ جو مکرمہ ہے کہ اے کعبہ اللہ نے تیرا بہت احترام رکھا ہے, لیکن یاد رکھ کہ تیری عظمت اور تیرا احترام ایک مومن کی حرمت سے زیادہ نہیں ہے. یعنی اللہ نے مومن کی حرمت اس سے بھی زیادہ رکھی. تو مومن کی حرمت یہ کہ اگر وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کوئی اور آپ کا مستحب روزہ ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ روزہ کھول لیں. اسی طرح سے اگر واجب روزہ ہے تو آپ افطار کے موقع پر اگر مومن کو آپ کا انتظار کر رہا ہے دسترخوان پر تو آپ اسے انتظار نہ کروائیں کہ وہ تکلفاً آپ کے لیے انتظار کریں کہ بھائی کل صاحب نماز پڑھیں گے تو پھر آئیں گے تو نہیں, پہلے افطار کریں. یہ مومن کی عظمت کے لیے زیادہ اللہ نے ثواب رکھا ہے اس میں کہ آپ یہ پہلے کر لیں نماز بعد. تو یہ تو ایکسیپشنز آپ کے ذہن میں رہ جائیں گے افطار کے حوالے سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود, ایک تو دسترخوان ہوتا ہے جو ہمارا ہوتا ہے, ایک ہے کہ وہ اللہ کا دسترخوان ہے جو ماہ رمضان المبارک میں حدیث میں آیا کہ اللہ نے ایک ایسا مائدہ بچھایا ہے رمضان میں کہ اس میں وہ نعمتیں رکھی ہے کہ لا عین رات, کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنی نہیں, ولا خطر فی قلب, نہ کسی دل نے سوچی کبھی. اللہ اس دسترخوان سے سیراب فرمائے گا لا یعقدھا الا الصائمون, بیٹھیں گے وہی کہ جو روزہ رکھنے والے ہوں گے. ایک بات یہ ہے کہ ایک دم ہم نے سنی نہیں, دیکھی نہیں, ہم نے سوچی بھی نہیں,
یعنی جتنی نعمتیں ہم نے جنت کی جو سوچ رکھی ہے نا اس سے بھی اوپر کچھ ہے جو اللہ دسترخوان پر روزہ رکھنے والے کو عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اس طرح سے روزہ بزرگ علماء کا طریقہ تھا کہ اپنے شاگردوں سے پوچھتے تھے کہ ایک روزہ پورا ہوا نا جیسے پہلی رمضان کا تو اپنے شاگردوں کے ساتھ اگر کہیں پر ہے افطار پر یا نماز پہ پوچھتے تھے آج کتنے روزے رکھیں. اچھا یہ سوال تو ٹھیک ہے آپ کتنی نمازیں پڑھی مطلب 5 نمازیں تو ہوتی ہیں واجب کتنے روزے رکھیں. روزہ تو ایک ہی ہوتا ہے نہیں وہ تو شکم کا رکھا تھا آنکھوں کا بھی رکھا تھا نہیں رکھا تھا زبان کا بھی رکھا تھا نہیں رکھا تھا تو پورا وجود روزے دار تھا یا خالی بس جو ہے وہ شکم کا روزہ رکھا تھا. اسی طرح سے ہے کہ دیکھیں حالت روزہ میں اگر کوئی سب و شتم کر لے پر خود حدیث میں آیا ہے کبھی ہوتا ہے کہ اور بالخصوص جہاں پر ٹریفک وغیرہ کے معاملات بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور افطار سے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے اور جن کا روزہ مکروہ ہونے کا کوئی ڈر ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ اس میں فکر مند ہوتے ہیں تو پھر منہ سے بہت کچھ غلط نکل جاتا ہے. اب کوئی سب و شتم کر رہا ہے سب و شتم کی میں مثالیں نہیں دینا چاہتا وہ آپ خود سمجھ جائے. کوئی جواب میں اس پہ سب و شتم کرے تو پھر وہی بات ہو گئی. لیکن یہ کہ اگر وہ جواب حدیث میں یہ کہے کہ کسی نے برا کہا روزے کے عالم میں تھے آپ کو غصہ بھی آئے لیکن آپ نے کہا انی صائم السلام علیکم. مولا نے فرمایا کہ اگر وہ جواب میں کہے دیکھو میں روزے سے ہوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو. کہوں اگر آپ کے لیے حیات معدہ کام نہ کرے تو خالی بوتل بھی